بسم الله الرحمن الرحيم. وعن قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سخيمه الماء. حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا، کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، حماہ الدنیا تو اسے دنیا سے بچاتا ہے، دنیاوی مال و متاع اور دنیا کے اسباب راحت سے اسے بچاتا ہے۔ کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جس طرح کہ تم اپنے کسی ایسے مریض کو جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو، اس کو پانی سے بچاتے ہو، ایسے ہی اللہ جل شانہ جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسے دنیا سے بچاتا ہے۔ حدیث مبارک کا حاصل بس یہی سمجھانا ہے کہ دنیا اور دنیا کی راحت کی چیزیں اور دنیا کے اسباب کسی کو مل جانا یہ اس کے اللہ کا محبوب ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کا نہ ملنا یہ اللہ کا نافرمان یا ناپسندیدہ ہونے کی نشانی، بلکہ اس حدیث سے اس سے برعکس معاملہ سمجھ میں آیا کہ جب دنیا کا نہ ملنا، اسباب راحت کا کم ہونا، یہ در حقیقت اللہ کا محبوب ہونے کی علامت۔ تو جس بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے، جس بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، تو حماہ الدنیا، دنیا سے اس کو بچاتا ہے۔ جس طرح کہ کسی ایسے مریض کو جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو، ہم اسے پانی سے بچاتے ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے سب سے محبوب شخصیات تھی، اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہم السلام مالی اور مادی اعتبار سے کمزور رہے، سوائے اکا دکا انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو بادشاہت، حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اس میں بھی بڑی حکمت تھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، لہذا نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور بادشاہت بھی عطا کی، ورنہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہم السلام مالی اعتبار سے کمزور رہے، البتہ خاندانی اور حسب و نسب کے اعتبار سے وہ بڑے اونچے ہوتے تھے، اعلیٰ حسب و نسب کے ہوتے تھے، لیکن مالی اعتبار سے وہ چیز نہیں ہوتی تھی جو مالداروں کو حاصل ہوتی، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ شخصیات تھی۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں اور مالی اعتبار سے اتنی ہی کمی ہوتی۔ تو یہ تو ایک اللہ کا محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ سنتان یکرہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان بڑا ناپسند کرتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت مفید ہیں، بہت فائدے کی چیزیں ہیں، بہت کارآمد چیزیں ہیں، لیکن انہی دونوں چیزوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک چیز جسے انسان ناپسند کرتا وہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت سے پناہ مانگتا ہے، حالانکہ والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، موت تو ایمان والے کے لیے بہتر ہے، دنیا کے فتنے سے وہ بچ جاتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے،
اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ملاقات کر لیتا ہے، ہمیشہ کی دائمی نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے اگر وہ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر بنے۔ تو موت تو ایمان والے کے لیے، جو ایمان کی حالت میں ہو، نیک اعمال والا ہو، اس کے لیے محبوب چیز ہونی چاہیے، چونکہ اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہے، دائمی نعمتوں کی طرف وہ جا رہا ہوتا۔ ہاں اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کے لیے موت سے ڈرنا چاہیے اور اس سے قبل اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ تو ایک چیز جسے انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ موت ہے۔ وہ موت خیر للمؤمن من الفتنہ، دنیا کی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے تو یہ موت ایمان والے کے لیے بہتر ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کے لیے موت ایک لذت کی چیز ہو جاتی ہے، مزے کی چیز ہو جاتی ہے۔ جو حضرات اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں تو شہادت کی لذت کیا ہے؟ خوشی خوشی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر جاتے ہیں۔ ہزاروں شہادتیں فلسطین کے مجاہدین نے دی، وہاں کے لوگوں نے دی، لیکن آج بھی ان کا عزم، ان کے ارادے مضبوط ہیں۔ لاکھوں کے قریب بلا مبالغہ شہادتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں کے قریب جو ہے نا زخمی ہیں، پورا غزہ کھنڈر بن چکا، لیکن ان کا عزم، ان کے ارادے آج بھی وہی مضبوط، جوان اور توانا ہے۔ اور وہ گنتی کے چند مجاہدین، بڑی بڑی ان کے جو بڑے بڑے ان کے جو سربراہ تھے، لیڈرشپ تھی، سب اللہ کے راستے میں انہوں نے شہادتیں خوشی خوشی پیش کی۔ تو ان کو یہ حقیقت کا ادراک تھا، حقیقت پتہ تھی کہ یہ دنیا کی مشقتیں یہ تو سب ختم ہوں گے ہی موت کے ساتھ۔ تو موت کے بعد تو اصل ایمان والے کے لیے راحت شروع ہوتی، دنیا میں راحت تلاش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ جگہ تو راحت کی ہے ہی نہیں، اصل راحت کی جگہ تو ہے ہی مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد ہی اسی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسری چیز جسے انسان ناپسند کرتا ہے، یکرہ قلت المال، مال کی قلت کو، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے زیادہ مال ہوگا، میری ساری ضروریات حل ہوں گی، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ مال کی کثرت اپنے ساتھ بہت زیادہ پریشانیوں کو لے کر آتی، مال کی کثرت اپنے ساتھ بڑی پریشانیوں کو لے کر آتی ہے۔ جب تک مال نہیں تھا انسان راحت میں تھا، نہ چھننے کا ڈر، نہ جان جانے کا خوف، نہیں اس مال کی حفاظت کی ٹینشنیں، نہیں اس مال کو محفوظ کرنے کی پریشانیاں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی مال آیا، اب اس مال کی حفاظت کی ٹینشن الگ کہ اس کو کہاں محفوظ کریں، اپنی جان کی حفاظت کی پریشانی اور ٹینشن الگ کہ اپنی جان کی حفاظت کیسے کریں، اس کی حفاظت کیسے کریں۔ تو 10 قسم کے مسائل، پریشانی اور مال اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تو مال کی قلت یا مال کی کمی یہ انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، مال کا کم ہونا یہ ایمان والے کے لیے تو خوشی کا باعث بننا چاہیے، کیونکہ جتنا مال کم ہوگا کل قیامت والے دن حساب و کتاب بھی اسی اعتبار سے کم ہوگا۔ ایک ایک پائی، ایک ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا۔ ادھر مالدار اپنے ایک ایک روپیے کا حساب دیتے رہیں گے، ادھر غرباء و فقراء جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں ایک ایک روپیے کا حساب دینا، ایک ایک مال کا حساب دینا۔ تو قلت المال اقل للحساب، مال کم، حساب و کتاب کم، آخرت کی پریشانی کم، دنیا کی پریشانی بھی کم۔ آج دیکھیں جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے، وہ اتنا ہی پریشان ہے۔ دنیاوی ایجنسیوں کے پکڑ دکڑ کا اسے ڈر ہے، ٹیکسوں کی بھرمار اور اس کی ادائیگی کا خوف رہتا ہے، پھر لوٹ مار، قتل و غارت گری، چھینا جھپٹی، ڈاکہ زنی، ان گنت خوف اس کے حواس پر سوار رہتے ہیں۔ اور ہر وقت بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے دیکھا،
ان کے راتوں کی نیندیں جو ہے نا اٹھی ہوئی ہیں، ان سے چھینی ہوئی ہیں، اور نیند لانے کے لیے ادویات اور دواؤں کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ تو مال کی کثرت تو اپنے ساتھ دنیا کی پریشانیاں بھی لے کر آتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی لے کر آتی ہیں۔ مال کا کم ہونا دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے، اقل للحساب، اور سب سے زیادہ اہم کہ آخرت میں حساب و کتاب بھی اتنا ہی ہلکا پھلکا ہوگا، جو دنیا میں جتنا ہلکا پھلکا ہوگا، آخرت کی گھاٹیاں ایسے ہی آسان انداز سے عبور کر جائے گا۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کا ہمیں ادراک ہو جائے۔ اگرچہ حقیقت بتلا دی گئی کہ یہ دونوں باتیں انسان ناپسند کرتا، اور آج ہماری طبیعت، ہماری فطرت ایسی ہی، ہم جتنا کچھ بھی کہہ لیں لیکن موت ہمارے لیے پسندیدہ چیز نہیں ہوگی، پناہ مانگیں۔ جتنا ہی کہہ دیا جائے مال کی قلت کو ہم ناپسند ہی کرتے رہیں گے، جب تک اس حقیقت کا ادراک نہیں کر لیتے، اس عقیدے کو مضبوط نہیں کر لیتے کہ آخرت میں ان ساری چیزوں کی جواب دہی کرنی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.